شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بمات ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ سیرت نبی کی کتابوں کو اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنائیں، اور میرے اس چینل کو سپورٹ بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آج کی خوفناک کہانیاں کراچی سے ریلیٹڈ ہیں زیادہ، اور یہ اسٹوریز میرے ساتھ ابو بکر نے شیئر کی۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ بہت سے چینلز پر کراچی سے ریلیٹڈ بہت سی خوفناک کہانیاں ہیں، لیکن جو کہانیاں آج میں آپ کو بتاؤں گا یقیناً وہ کبھی کسی اور چینل پر آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی۔ میں آپ کو حقیقت پر مبنی کچھ خوفناک کہانیاں بتاؤں گا، کچھ ایسے مقامات کراچی کے جن کا آپ نے نہ تو کسی سٹوری میں اور نہ ہی کسی اور چینل پر سنا ہوگا۔ اسی طرح کلفٹن کی کچھ قدیم عمارتیں ہیں جہاں پر ہوائیں بہت سرسر آتی ہیں۔ کلفٹن کراچی کا وہ کہتے ہیں کہ ایک جدید علاقہ ہے، اور دوسرا کچھ پرانی عمارات بھی ہیں ادھر۔ ان پرانی عمارتوں میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو کہ دور کی ہیں اور کافی یادگار ہیں۔ ان میں سے کچھ عمارتوں کے بارے میں یہ مشہور ہیں، وہاں کی کہانی ہے کہ وہاں پر جنات رہتے ہیں، خاص طور پر وہ عمارتیں جو سمندر کے کنارے اور ویران جگہوں پر ہیں۔ سمندر کے کنارے کی کافی عمارتیں ہیں جو کہ کافی ہانٹڈ اور عصیب زدہ ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسی عمارت کے بارے میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ ایک انگریز افسر جن کی رہائش گاہ ہے، جو کہ تقسیم کے بعد یہاں سے گیا ہی نہیں تھا۔ اس کی روح رات کو عمارت کے بالکونی میں نظر آیا کرتی ہے۔ اس کے گٹار بجانے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، اور اکثر وہاں سے گزرنے والوں کو رات کے وقت اس عمارت سے آنے والی پرسرار موسیقی کو بھی محسوس کیا گیا ہے۔ یہ کہانیاں محض کہانیاں نہیں ہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ یہ کہانیاں کراچی کے پرانے محلوں پر بھی مبنی ہیں اور یہاں کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ لوگ انہیں سناتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں، اور ان کو سنتے ہوئے بھی لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ آج بھی پرانی نسل سے نئی نسل تک یہ کہانیاں منتقل ہو رہی ہیں۔ کلفٹن کی قدیم جو عمارتیں ہیں وہ انتہائی بوسیدہ پرانی ہو چکی ہیں، وہاں پر اب کوئی نہیں رہتا۔ جو جدید حصہ ہے وہاں پر لوگ آباد ہیں۔ آج بھی کراچی کے شہری ان داستانوں کو سناتے ہیں، اور منفرد جگہوں کے متعلق بھی آپ کو میں آگے آگاہی دوں گا۔ اور اب ان کی جو نیکسٹ لوکیشن ہے وہ انہوں نے بتائی کراچی کی لی مارکیٹ۔ لی مارکیٹ میں وہ کہتے ہیں کہ قبرستان سے مہلک مسجد اور جناتی مسجد ہے جہاں پر جنات نماز پڑھا کرتے ہیں۔ لی مارکیٹ کے متعلق ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کا ایک اور پرانا مرکزی علاقہ ہے جہاں گہما گہمی ہر ٹائم رہتی ہے، وہاں پر کبھی خاموشی نہیں ہوئی۔ اس علاقے میں ایک قدیم مسجد ہے جو کہ ایک پرانے قبرستان سے متصل ہے۔ اس مسجد کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں رات کے وقت جنات نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ مقامی دکانداروں اور مسجد کے امام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اکثر یہ قصے یہاں پر مشہور ہیں کہ ایک کہانی کے مطابق ایک بزرگ مؤذن صاحب جو کہ برسوں سے اس مسجد میں اذان دیتے تھے، انہوں نے ایک رات عشاء کے بعد مسجد کے دروازے کو بند کرنے سے پہلے دیکھا کہ اندر کچھ سائے نماز ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی مسافر ہو، لیکن جب وہ قریب گئے تو انہوں نے کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہاں پر عجیب و غریب لمبے سائے منڈلاتے ہوئے دیکھے، اور وہاں پر بدستور نماز پڑھنے کی آوازیں بلند تھیں۔ ایک اور واقعے کے مطابق ایک دفعہ ایک شخص نے رات کو مسجد میں پناہ لی، اسے نیند آ گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کئی لوگ مسجد میں موجود ہیں اور وہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ دکھنے میں انسانوں سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ ان کے قد بہت لمبے، ہاتھ پاؤں بہت بڑے بڑے ہیں۔ جب اس نے ان کو دیکھنے کی مزید کوشش کی اور اس نے اٹھنا چاہا تو کوئی چیز اسے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو چکا تھا، یہاں تک کہ فجر کی اذانوں کی جب آواز آئی تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی جو پوری باڈی تھی وہ کسی چیز نے چھوڑ دی ہے، اور اب وہ ہل پا رہا تھا، اور جیسے اس نے اٹھ کر بیٹھ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ اور فجر کے بعد وہاں پر باقی نمازی آئے جنہوں نے نماز پڑھی،
اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جنات اپنی موجودگی رکھتے ہیں۔ یہ تو لی مارکیٹ کے متعلق انہوں نے بتایا۔ اور نیکسٹ ان کا کہنا تھا کہ خارا دار کے ویران حویلی اور پرسرار سائے ہیں وہاں پر۔ کراچی کا ایک پرانا اور گنجان آباد علاقہ خارا دار اپنی تنگ گلیوں اور صدیوں پرانی عمارتوں اور تاریخ کی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ اس خارا دار کے ایک کونے میں ایک ویران قدیم حویلی موجود ہے جس کے بارے میں مشہور ہے یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ یہ کہانی اس حویلی کے آخری مکینوں سے جڑی ہوئی ہے جو کئی دہائیوں سے پہلے اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جانے کے بعد اس حویلی میں ایک پرانا اور طاقتور جن رہتا تھا جو اسے اپنا گھر سمجھتا تھا، اور مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے وقت اس حویلی کی کھڑکیوں سے ایک پرسرار روشنی نمودار ہوتی ہے اور کبھی کبھی کسی عورت کے رونے کی پرسرار آوازیں بھی آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس حویلی کے ہم قریب جائیں تو وہاں کی جو فیلنگز ہیں وہ بہت اور ہیں۔ وہاں پر گرمیوں میں بھی جو ایٹماسفیئر ہے وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، ہر چیز بالکل ٹھنڈی اور بدلی ہوئی لگتی ہے۔ ایک عورت کے سائے کو بھی وہاں پر دیکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے جو مکین تھے انہوں نے اس حویلی کو اسی لیے چھوڑا تھا کہ وہاں پر وہ اب رہ نہیں پا رہے تھے۔ وہ جن وہاں کا رہائشی بن چکا تھا اور کسی اور کی موجودگی کو وہاں پر برداشت نہیں کرتا تھا۔ ایسے بہت سے واقعات خارا دار کے ان پرانے محلوں میں ہوا کرتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام گھر تو اسیب زدہ نہیں ہیں، لیکن ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹی سی کہانی ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی جنات کی وجہ سے ضرور پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ برنرس روڈ کی ایک پرانی بلڈنگ اور وہاں پر ایک پرسرار عورت کا بسیرا۔ برنرس روڈ کراچی کا مشہور فوڈ اسٹریٹ ہے، لیکن اس کی گلیوں میں کئی پرانی عمارتیں بھی ہیں جن کی اپنی ایک کہانی ہے۔ ایک ایسی ہی پرانی رہائشی عمارت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہاں ایک پرسرار خاتون کا سایہ نظر آتا ہے جو دراصل ایک جن ہے یا ایک بھوتنی، ایک چڑیل۔ کہانی کے مطابق اس عمارت میں 1 سال پہلے ایک حسین عورت کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ جوانی میں انتقال کر گئی تھی۔ اس کے بعد عمارت کے مکینوں نے ایک پرسرار عورت کو عمارت کی سیڑھیوں اور بالکونیوں میں بھٹکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ خاتون اکثر رات کے اوقات میں نظر آیا کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی رہتی ہے۔ عمارت کے رہائشی بتاتے ہیں کہ کئی سال پہلے ہم نے ایک فیملی کو اس عمارت میں منتقل ہوتے دیکھا تھا۔ چند ہی دنوں بعد وہ بہت پریشان نظر آنے لگے۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ انہیں رات کو کوئی چیز سونے نہیں دیتی تھی۔ کبھی کسی کے قدموں کی آواز اور کبھی ایک عورت کی چاپ سنائی دیتی تھی جو کہ ایک ہیل والے شوز پہن کر سارے گھر میں چلتی تھی۔ وہ عورت ان کو رات بھر وہاں سونے نہیں دیتی تھی۔ بتانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ رات کو سونے کے وقت ان کے بالوں کو کوئی زور زور سے کھینچتا تھا اور کبھی کوئی کمرے کے دروازے کو زور زور سے نوک کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ عجیب و غریب کمرے میں ہوا کے جھونکے آیا کرتے تھے۔ ایک رات تو انہوں نے واضح طور پر ایک عورت کو دیکھ لیا تھا، وہ کھڑکی میں باہر کھڑی ہوئی تھی اور بہت خوفناک انداز میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور ان کو یہ اشارہ دے رہی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ یہ عمارت میری ہے، یہاں پر اور کوئی نہیں رہ سکتا، اور وہاں پر گزارا کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اس لیے برنرس روڈ کی وہ عمارت آج پوری کی پوری خالی ہو چکی ہے کیونکہ وہ عورت وہاں پر کسی کو نہیں رہنے دیتی۔ اس کے ساتھ والی جو بلڈنگز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعی ادھر ایک عورت کی موجودگی ہے، وہ آوازیں بھی سنتے ہیں، کبھی چوڑیوں کی آوازیں تو کبھی پائل پہننے کی آوازیں، کبھی کسی عورت کا پکارنا، کبھی کسی بوڑھی ضعیف عورت کی آہوں کی آوازیں جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ لیکن آج تک انہوں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن وہاں میں جو اندر رہتے ہیں وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، وہ ان کے سامنے آتی ہے۔ شاید وہ ادھر کسی کی موجودگی کو آج تک برداشت نہیں کر سکی۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک اور بلڈنگ کے متعلق بتایا جو کہ صدر کے علاقے کا پرسرار سینما گھر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اندیکھے تماشائی ہیں۔ کراچی کے علاقے صدر میں ایک پرانا سینما گھر موجود ہے جو اب بند ہو چکا ہے، لیکن اس کی بندش کے پیچھے ایک کہانی بھی کسی جناتی قصے سے کم نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں یہ سینما گھر عروج پر جب تھا، جہاں رات کے آخری شو میں کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے تھے۔ سینما کے عملے کے مطابق انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے
خالی نشستوں پر عجیب و غریب مخلوق کا نظر آنا، ہنسی کی آوازیں آنا، سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینا۔ ایک پرانے ملازم قاسم چاچا کا ان کے مطابق یہ کہنا تھا، جو کئی سال سنیما میں کام کرتے رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے ٹائم انہوں نے دیکھا کہ جب لاسٹ شو ختم ہو چکا تھا تو انہوں نے جو پورے سنیما ہال کی صفائی کرنے لگے۔ جب انہوں نے صفائی کی، ان کے مطابق تمام سنیما گھر خالی ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو کچھ عجیب و غریب سائے پردے پر روشنی کے ساتھ دکھائی دینے لگے۔ جب انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ان کو لگا کہ شاید ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن یہ ایک نہیں کئی بار ہو چکا تھا۔ کبھی کبھار تو محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے پاس کچھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے گزر رہے ہیں، خوشبودار جھونکے ان کے پاس سے گزرتے تھے۔ سنیما گھر میں عجیب و غریب رات کے ٹائم قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ جب وہ صفائی کرتے تھے تو پیچھے سے دیکھتے تھے تو پھر سارا وہ کوڑا کرکٹ پیچھے کی طرف ہوتا تھا۔ جب وہ صفائی نہیں کرتے تھے تو خود بخود کوڑا صاف ہو جاتا تھا۔ عجیب و غریب ہنسی کی آوازیں، یہ صدر کے سنیما گھر میں ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ سنیما گھر بند پڑا ہے، وہاں کے مالک نے اس کو بند کر دیا ہے کیونکہ وہاں پر کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی، پرسرار طریقے کی ڈیتھ، وہ بھی واش روم کے اندر۔ ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ بڑی عجیب و غریب حالت میں ملی تھی۔ تو یہ صدر کے پرسرار سنیما گھر کی کہانی، اور نیکسٹ ایک اور بھی سٹوری ہے جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، جو کہ گارڈن ایسٹ کا ویران گھر ہے، ایک ویران کوٹھی ہے جہاں پر جنات کی ہنسی کی آوازیں سنی جاتی ہیں۔ نوآبادیات دور کی بہت سی بڑی اور قدیم کوٹھیاں موجود ہیں وہاں پر۔ بہت سی کوٹھیاں ویران ہو چکی ہیں، بہت سی کوٹھیوں میں لوگ مکین بھی ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب کہانیاں قصے موجود ہیں۔ گارڈن ایسٹ کراچی کے متعلق آئی تھنک ان کا یہ کہنا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسی ویران کوٹھی کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا جہاں رات کے ٹائم ایک بچے کی موجودگی کو دیکھا جاتا ہے۔ آوازیں آتی ہیں جو کہ دراصل ایک جن کا بچہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کوٹھی ایک عرصے سے خالی پڑی ہے کیونکہ اس بچے کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ بچہ ایک جن کا بچہ ہے جو کہ اکثر رات کو لوگوں کو نظر آیا کرتا ہے۔ ایک رکشہ ڈرائیور نے اس کے متعلق ایک کہانی ان سے شیئر کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کوٹھی میں بہت عرصے سے کوئی بھی نہیں رہتا، یہ بالکل خالی اور ویران پڑی ہے، کیونکہ یہاں کے رہنے والے مکینوں نے کچھ پرسرار واقعات کے بعد اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق بھی رات کے سناٹے میں اس کوٹھی کے اندر بچوں کی کہکوں کی آوازیں گونجتی ہیں، جو پہلے تو بہت دلکش لگتی ہیں، لیکن پھر اچانک وہ آوازیں سسکیوں میں اور چیخوں میں بدل جاتی ہیں، سننے والوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ گارڈن ایسٹ کی وہ پرانی کوٹھی آج بھی ویران پڑی ہے۔ ایک رکشہ ڈرائیور نے ایک خوفناک انکشاف کیا۔ اس کے مطابق وہ رات کے ٹائم گارڈن ایسٹ میں ایک سواری کو اتارنے کے لیے گیا تھا، اور جیسے وہ واپس آیا اور وہ گارڈن ایسٹ کی اس ویران کوٹھی کے پاس سے گزرنے لگا تو اس کو ایک چھوٹے سے بچے کی آواز آئی۔ شاید وہ آواز اس رکشہ ڈرائیور کو روکنے کے لیے تھی۔ رکشہ ڈرائیور وہاں پر رک گیا اور اس نے دیکھا کہ اب ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس آ رہا ہے۔ چھوٹا بچہ تقریباً دکھنے میں 1 سے 1.5 سال کا تھا۔ اس کا چلنا ناممکن تھا، اس کی آنکھیں بالکل وائٹ اور چہرہ بہت کالا تھا۔ اس نے اس سے باقاعدہ طور پر ایسے بات کی جیسے ایک بڑا انسان بات کرتا ہے۔ 1 سے 1.5 سال کے بچے کا اتنا کلیئر بولنا، یہ بات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکرم بھائی کا یہ کہنا تھا کہ بس جب وہ بولا اور اس ٹائم میں اپنے حواس میں نہیں تھا، میں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ شاید رکشہ مجھ سے کسی اور طرف جانے لگا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، لیکن شاید میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ تھی اور میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل خالی ہو چکا تھا، اور اسی ٹائم اس بچے نے میرے اوپر ایک جمپ کیا اور میں نے اپنے رکشے کو پھر جلدی سے سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل پڑا۔ تقریباً رات 2 بجے کا ٹائم تھا جب یہ وقوعہ میرے ساتھ پیش آیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد میں کبھی بھی گارڈن ایسٹ کی کسی بھی سواری کو اٹھانے کے لیے رضامند نہیں ہوا۔ اگر وہ مجھے اس جگہ کا نام لے کر کہیں تو میں وہیں سے دور بھاگ جاتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میں ادھر دوبارہ کبھی جاؤں۔ وہ رات میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ تو یہ کہانیاں تھی گارڈن ایسٹ کی، کراچی کی کچھ پرسرار کہانیاں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور ان کا کہنا ہے کہ نیکسٹ بھی میں آپ کے ساتھ بہت سی کہانیاں شیئر کروں گا جن کو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔
بہت شکریہ آپ کا اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ عمران نے سرگودا سے شیئر کی۔ عمران کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آج ایک اور کہانی شیئر کروں گا۔ یہ کہانی ایک ایسے حاسد انسان کی کہانی ہے جس نے میرے دوست کے ساتھ حسد کیا اور وہ حسد اسی کے اوپر الٹا پڑ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے اچانک ان کے ساتھ اپنے رشتہ داری کو بدل دیا اور ان کے اوپر کالے جادو کے وار شروع کر دیے۔ ان کالے جادو کے وار میں ان کے گھر میں ایک موکل کو مسلط کر دیا۔ وہ موکل سارا دن ان کے گھر میں رہتا تھا اور ان کے گھر سے عجیب و غریب قسم کی گندی سمیل آتی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سنیکس ان کے گھر کے کارنر سے نکلتے تھے، کمرے کے اندر سے، اور پھر جب وہ ان کو مارنے کے لیے پیچھے بھاگتے تھے تو وہ غائب ہو جاتے تھے۔ ایون کے بچے ڈرنے لگے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ادھر نہیں رہیں گے، کیونکہ اگر ہم ادھر رہے تو وہ سنیک ہمیں کاٹ لیں گے۔ گھر کے تمام افراد بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ پریشان تھے اور کسی طریقے سے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب بھی وہ دو ماں بیٹے ان کے گھر آتے تھے تو ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہونے لگتا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ماں بیٹا کالا جادو کرتے تھے اور عجیب و غریب لینگویج کے تعویذ ان کے گھر سے نکلنے لگے تھے۔ ان کو پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن پھر جب انہوں نے ان شیطان ماں بیٹوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے بعد انہوں نے انہیں اپنے گھر آنے سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ تم لوگ ہمارے گھر کو تباہ و برباد کرنے کے تعویذ کر رہے ہو۔ اور وہ موکل ان کے گھر کے اندر موجود تھا، وہ ان کے گھر کی چیزوں کو جلا دیتا تھا، الیکٹرانکس کی چیزیں جل جاتی تھیں، ایون کہ ان کے گھر میں چیزیں ٹوٹنے لگ گئی تھیں جلنے کے ساتھ ساتھ۔ وہ موکل ان کے گھر کی تمام ان چیزوں کو توڑ دیتا تھا جن سے وہ حسد کرتے تھے، جو ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ انتہائی شاطر تھے۔ پھر ہمیں ایک عامل بابا کا ہم سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان شیطان ماں بیٹوں کو اپنے گھر سے نکال دو، کیونکہ اگر یہ تمہارے گھر کے اندر رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، تو یہ تم لوگوں کو اور بھی بھاری نقصان دے سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا عمران کا کہ اس کے بعد انہوں نے ان کو گھر آنے سے منع کر دیا، ان سے بالکل کنارہ کشی کر لی، کیونکہ وہ ان کو جانی نقصان دینے لگے تھے۔ اور پھر وہ جو موکل تھا اس کو بہت مشکل سے ان کے گھر سے نکالا، اور اس کو نکالنے کی بھی ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ وہ بہت مشکل سے نکلا اور جاتے جاتے ان کے گھر کی چیزوں کا اور بھی نقصان کر کے گیا۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کالے جادو اور حسد کی اس کہانی میں اگر وہ موکل ہماری چیز کا نقصان کر گیا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شکر ہے کہ ہماری جانیں بچ گئی ہیں۔ تو پھر اس طرح ان سے جان بچی، اور جس کا بھی آپ کو پتہ لگ جائے کہ کوئی آپ پر کالا جادو کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کے جتنے بھی قریبی ہے، جادو کے علاوہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے، تو اسے بھی کنارہ کشی کر جائیں، کیونکہ حسد جب شروع ہوتا ہے تو تبھی کالا جادو شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ ایسے حاسدین کے شر سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے اور ان کی شیطانیوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ تو یہ کہانی تھی عمران کی۔ بہت شکریہ عمران۔ تو آج کی سٹوریز میرے لسنرز کو کیسی لگیں، اس کے متعلق مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک اور شارٹ سا واقعہ بتانا چاہتی ہوں، ایک ہانٹڈ سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ میرے ساتھ رومیسا نے شیئر کی۔ رومیسا کہتی ہیں کہ وہ فیصل آباد میں رہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر کے قریب ایک پرانا قبرستان تھا۔ اس قبرستان کے اندر ایک ٹری تھا، ایک درخت تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ درخت مشہور تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، یہاں پر جنات کے قبیلے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ رات کے ٹائم اپنے بھائی کے ساتھ اسی قبرستان کے باہر روڈ سے گزر رہی تھیں کہ اچانک سے ان کی گاڑی اسی قبرستان کے پاس خراب ہو گئی۔ جیسے ہی گاڑی وہاں پر خراب ہوئی اور وہ باہر نکلی گاڑی سے، رات کے ٹائم انہوں نے بہت زیادہ پرفیوم بھی لگایا تھا۔ اب ان کو یوں محسوس ہوا کہ قبرستان کے اندر جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو، عجیب و غریب لینگویج میں جس کی سمجھ نہیں آ رہی، کچھ چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے اور جیسے ہی وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی آواز بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے اس قبرستان کے اندر سے رات کے 1 بجے 2 بچے، ایک عورت اور ایک مرد نکلا۔ ان کی آنکھیں انتہائی شائنی تھیں، جیسے کسی سانپ کی آنکھیں ہوں۔ جیسی رومیسا کہتی ہیں میں نے انہیں دیکھا تو میں تو چیخنے لگی، اور میرے بھائی جو کہ گاڑی کو دیکھ رہے تھے، اس کے انجن کو چیک کر رہے تھے، جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو انہوں نے بھی ان کو پیچھے سے دیکھ لیا، جن کی آنکھیں کسی سانپ کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ نارمل پرسن نہیں تھے۔ رات کے 1 بجے قبرستان کے اندر سے وہ کیا کر رہے تھے، کیا کر کر نکل رہے تھے؟ جب ہم نے یہ چیز دیکھی تو فوراً بھائی نے کہا کہ تم گاڑی میں بیٹھو۔
اور اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی خود بخود ٹھیک ہو گئی اور وہ سٹارٹ ہو گئی۔ تو یہ رمیسا کا ایک شارٹ سا واقعہ تھا جو کہتی ہیں کہ 1 ماہ پہلے ہمارے ساتھ پیش آیا۔ بہت شکریہ رمیسا۔ تو ان کہانیوں سے آپ سبق بھی حاصل کیا کریں کہ رات کے ٹائم کبھی بھی اس طرح لیٹ نائٹ قبرستان کے پاس نہ گزریں۔ رات کے ٹائم اگر بہت ضروری ہو تو گھر سے باہر نکلیں، ورنہ گھر سے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ بلا ضرورت مرد اور عورت دونوں ہی گھر سے باہر نہ نکلیں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں۔ اور اللہ پاک مجھے، میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو اور میرے تمام سننے والوں کو حاسدین کے حسد شر سے بچا کے رکھے، کالے جادو کرنے والوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی بہت پیار کیا کریں جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔